اور 2 باتوں سے تمہیں منع کروں گا. تو جو باتیں فرمائی کہ جن کا حکم دوں گا، اس میں پہلی بات یہ فرمائی کہ آمرک بلا الہ الا اللہ، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کے کلمے کا. اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کا حکم دینے کے معنی یہ ہے کہ توحید پر ایمان لاؤ اور ایمان رکھو اور اس پر قائم رہو، یہ معنی بھی ہے. اور ساتھ میں یہ معنی بھی ہے کہ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے ورد کیا کرو، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان پر ہونا چاہیے، کیونکہ تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. تو فرمایا کہ اس کا ذکر کرو. اور اس کی پھر فضیلت بیان کرتے ہوئے سرکار حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا الہ الا اللہ في كفة لرجحت بهن، کہ اگر سارے ساتوں کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اٹھا کر ترازو کے ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، تو جس پلے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا وہ پلہ جھک جائے گا اس پلے کے مقابلے میں جس میں سارے آسمان اور زمین جمع ہے. اللہ جل جلالہ نے اس کلمے میں اتنی بڑی طاقت رکھی ہے. کیا معنی جھک جائے گا؟ یہ کلمہ والا پلہ جھک جائے گا. ایک تو یہ کہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اس میں جو بیان کی گئی ہے کہ اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ سارے حقائق اس کے آگے ہیج ہیں، سارے حقائق اس کے آگے ہیج. اس کائنات میں اصل میں اگر دیکھا جائے تو وجود حقیقی وہ صرف اللہ جل جلالہ کا ہے، باقی جتنے وجود ہیں وہ سب اسی کے پرتو ہیں، اسی کے اوپر موقوف ہیں. تو جن اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی دیدہ بینا عطا فرماتے ہیں، دیکھنے والی آنکھ عطا فرماتے ہیں، ان کو ساری کائنات میں ایک ہی وجود نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اور باقی سارے وجود اس کے آگے ہیج تر ہیج ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہمارے حضرت خواجہ حضور صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. جب سورج نکلتا ہے تو سارے تارے چھپ جاتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ کا جب تصور، اللہ جل جلالہ کا خیال آپ کرتے ہیں کہ وجود حقیقی انہی کا ہے اور باقی سارے وجود برتو ہیں اور بے حقیقت ہیں اس کے آگے، تو ان اللہ والوں کو سوائے اس کائنات میں سوائے اللہ کے وجود کے کچھ اور نظر نہیں آتا. تو جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو یہ حقیقت لا الہ الا اللہ میں جو بیان کی گئی ہے وہ اتنی بھاری حقیقت ہے کہ سارے آسمان و زمین کی موجودات کی حقیقت ایک طرف اور اللہ جل جلالہ کے توحید کی حقیقت دوسری طرف وہ بھاری ہے ان اور تمام موجودات کے اوپر. ایک معنی تو اس سے یہ ہے. اور دوسرے معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ جب آدمی ایمان کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ اس پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا یہ عمل یعنی لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آنا یہ ساری کائنات کے دوسرے اعمال پر بھاری ہے، ساری کائنات کے اعمال پر بھاری ہے. کیا معنی؟ کہ اور جتنے کائنات کے اندر گناہ ہوں، غلطیاں ہوں، قصور ہوں، خرابیاں ہوں، بدعنوانیاں ہوں، وہ ایک طرف اور ایمان کی طاقت دوسری طرف. اگر ایک بندہ اللہ جل جلالہ کے توحید پر ایمان لے آئے اور توحید کے تقاضوں پر ایمان لے آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت پر، تو چاہے کتنے ہی اس نے گناہ کیے ہوں، ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، جو گناہ کیا ان کی سزا بھگتے گا پہلے، لیکن بھگتنے کے بعد آخری معال اس کا آخری انجام انشاءاللہ جنتی ہوگا اگر ایمان کے ساتھ جا رہا ہے دنیا. اسی واسطے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر جانتے ہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا، کہنے کا معنی یہ کہ اس پر ایمان لا کر کہے گا لا الہ الا اللہ تو جنت میں ضرور جائے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. کیا حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ کیا اگر گناہ کرتا رہے، زنا کرے، چوری کرے،
تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر زنا کرے اور چوری کرے تب بھی، مطلب یہ کہ زنا اور چوری کرنے کی سزا تو اس کو ملے گی، پہلے عذاب بھگتے گا اس کا، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، لیکن بالآخر جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالآخر جنت میں رکھیں گے، ابد الآباد تک وہ جنت میں رہے گا۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس ابتدائی عذاب سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ رکھتے ہیں اپنے فضل و کرم سے، لیکن بالآخر جانا ہے اس کو جنتی کے اندر۔ یہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ میں کہ جتنے اور گناہ ہیں وہ ایک طرف رہ گئے اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا، اس نے انسانوں کو دکھا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ابتدا میں جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، وہ خوش نصیب جن کو پہلی بار شروع ہی میں داخلہ نصیب ہو جائے گا جنت کا، وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کو جہنم کی سزا بھگتنی ہے وہ اللہ بچائے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور ایک وقت گزر جائے گا جہنم کے اندر عذاب کا، تو اس کے بعد اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ اب اس جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا گیا تھا ان میں سے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پر ایمان جو لے آئے تھے ان کو نکالنا شروع کرو۔ تو فرمایا جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کے ایمان کا ایک رائی کے برابر بھی، جس کے دل میں ایمان ہو اس کو نکال لاؤ۔ فرشتوں کو بھیجیں گے نکالنے کے لیے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائیں گے کہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو اس کو نکال لی، اور جن کے دل میں اتنا خفیف ایمان ہوگا کہ ان حضرات کو بھی اس کا اندازہ نہ ہو سکا تو باری تعالیٰ خود اپنے قدرت سے ان کو نکالیں گے لا الہ الا اللہ کہنے والوں۔ تو یہ اتنی بڑی طاقت ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے نام اعمال کو طلب کیا جائے گا، ترازو نام اعمال کی نسب ہے، تو اس کے نام اعمال میں گناہوں کے انبار ہوں، اتنے گناہ کہ سارا بدعملیوں کا پلہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس گناہ سے اس گناہ سے گناہوں کے انبار آ گئے، پلہ بھر گیا، تو وہ شخص سوچنے لگے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، اب تو میرے لیے کوئی راستہ بظاہر بچت کا ہے نہیں، کیونکہ میرا سارا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو بھائی اس کی کوئی نیکی بھی ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ ایک چھوٹا سا پرچہ پڑا ہوا ہے اس کی نیکی کے نام اعمال میں، وہاں کے ڈال دو اس کو بھی نیکی کے ترازو نیکی والے پلے میں۔ وہ کیا ہے، وہ سوچے گا کہ میں کہاں اتنے بڑے گناہوں کے انبار اور کہاں ایک چھوٹا سا پرچہ، ڈالا بھی تو کیا اور نہ ڈالا بھی تو کیا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں بس ہلاکی ہو گیا، لیکن بھائی تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں ہمارا انصاف ہے وہ بھی ڈالو۔ جب وہ چھوٹا سا پرچہ ڈالیں گے تو نیکی والا پلہ جو ہے وہ جھک جائے گا اور گناہ والا اوپر چلا جائے گا، اور وہ پرچہ ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بتایا یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کے کلمے میں اتنا وزن ہوگا کہ نام اعمال کا پلہ وہ جھک جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر چاہے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سزا دے دے، لیکن بالآخر آخری انجام جو ہے وہ انشاءاللہ جنت کی۔ اسی واسطے حضرت ہمارے بزرگ حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایک عجیب والہیت کے عالم میں یہ بات فرمایا کرتے تھے حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے۔ اس ایمان کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے۔ زمانہ کہ اس ایمان کی دولت کا تحفظ کرو، لیکن یہ ایمان کی دولت بچے گی نہیں جب تک کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اعوذ باللہ گناہوں کی بعض اوقات نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اللہ بچائے انسان ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جائے۔ تو اس واسطے فرمایا بچا کے لے جاؤ قبر تک، تو انشاءاللہ پھر آگے جیت ہی جیت۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے اور سارے آسمان و زمین دوسرے پلے میں رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلہ جھک جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً لَقَسَمَتْهُنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں مل کر ایک حلقہ بن جائیں، یعنی سب اکٹھی ہو جائیں، سارے آسمان اکٹھے ہو جائیں، ساری زمینیں اکٹھی ہو جائیں، تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ بالآخر
ان آسمان و زمین کے اس حلقے کو توڑ دے گا، آسمان و زمین کے تمام حلقوں کو توڑ دے گا لا الہ الا اللہ کا کلمہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، لہذا فرمایا کہ پہلی وصیت یہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑ لو۔